حج کے دن قریب آتے ہی حاجیوں کو ایک پریشانی ہو جاتی ہے کہ کیا کریں، کس طرح کریں گے، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کیا ہم صحیح طریقے سے حج ادا کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو حج کے دن قریب آنے پر خوشی ہونی چاہیے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ حج کا مختصر اور آسان طریقہ ہے حج کرنا۔ حج کا طریقہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، حج کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ احرام آپ نے 5 دن کا نہیں بلکہ 2.25 دن کا باندھنا ہے، صرف اور صرف 2.25 دن کا احرام ہے۔ 1-1.5 دن تو پہلے ہی آپ عمرے کے لیے باندھ لیتے تو آپ کو پھر کیا ٹینشن ہے۔ حج میں میکسیمم 2.25 دن کا احرام ہے۔ اب حج کے جو اہم مناسک ہیں، اہم امور ہیں، وہ 5 دنوں کے ہیں۔ وہ 5 دنوں کے ہیں۔ 5 دن کون سے ہیں؟ 8 ذی الحج، 9، 10، 11، 12 ذی الحج۔ ٹھیک ہے، کون سے؟ 8 سے لے کر 12 ذی الحج تک، یہ 5 دن جو ہیں اس میں حج کے اہم مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ 8 کو ہم نے کہاں جانا ہے؟ مینا جانا ہے۔ انشاءاللہ ظہر کی نماز سے پہلے پہلے مینا پہنچ جائیں گے۔ 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں، یعنی ظہر، عصر، مغرب اور 9 ذی الحج کی فجر۔ تو یہ 5 نمازیں ہم نے مینا میں پڑھنی ہیں۔ 8 ذی الحج سے لے کر 9 کی فجر تک ہم نے مینا میں ہی رہنا ہے۔ اب 9 کی فجر کے بعد یاد رکھیے گا حج کا ویری امپورٹنٹ ڈے، یعنی موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف حج، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رکن اعظم ہے حج کا، اس کے بغیر حج ہی نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے عرفات کا دن، جسے وقوف عرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو 9 ذی الحج یہ یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ اب حاجیوں کو جانا ہے عرفات کے میدان میں۔ جو 9 ذی الحج کا دن ہے وہ پورا دن ہم نے کہاں گزارنا ہے؟ عرفات میں۔ یہ خاص دن ہے۔ جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا تو جتنے ہی لوگ وہاں موجود ہیں احرام کی نیت کے ساتھ، وہ سارے کے سارے حاجی ہو گئے۔ ایک لمحہ بھی کسی نے ظہر سے اگلے دن صبح صادق سے پہلے پہلے عرفات میں گزارا تو وہ حاجی ہو گیا۔ اور ہاں، اگر کوئی صبح ہی عرفات کو چلا گیا اور ظہر سے پہلے پہلے گیا یا ظہر کے بعد گیا اور وہ غروب آفتاب سے پہلے باہر نہیں نکل سکتا، یہ بہت خاص مسئلہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی صبح ہی عرفات کو گیا یا ظہر سے پہلے گیا یا ظہر کے بعد گیا، لیکن وہ غروب آفتاب سے پہلے باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ بعض لوگ 4 بجے کے بعد ہی چلو بھائی مزدلفہ چلنا ہے اس طرح بولتے ہیں، جو قافلے کے موجود ہوتے ہیں۔ نہیں، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، اب آپ آ جائیں گے۔ مغرب کا وقت ہونے کے بعد آپ مزدلفہ آ جائیں گے، اور یہ جو رات ہے یہ اللہ اکبر، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حاجی کے لیے شب قدر سے افضل رات ہے، یہ بڑی مبارک رات ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ یہ رات مزدلفہ میں گزاریں گے۔ اب آ گیا 10 ذی الحج کی صبح۔ 10 ذی الحج کی صبح پاکستان میں کیا کیا جاتا ہے؟ پاکستان میں قربانی کرتے ہیں، یہ عید کا دن ہوتا ہے۔ تو حاجی بھی 10 تاریخ کو کیا کریں گے؟ پہلا کام رمی کریں گے، یعنی شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ 10 ذی الحج کو سب سے پہلا کام حاجیوں نے کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اس کے بعد حلق کرنا ہے۔ اس کی ترتیب یاد رکھیے گا کہ پہلے کنکریاں مارنی ہے، رمی کرنی ہے، پھر قربانی ہے اور پھر حلق کرنا ہے۔ اب آپ احرام سے فارغ ہو گئے، احرام آپ کا پورا ہوا۔ 10 ذی الحج کی تاریخ کی صبح ہی ہوئی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ 3 کام کرنے میں دوپہر ہو گئی۔ اب صرف اور صرف ایک پابندی آپ کی باقی ہے جو مرد اور عورت کے معاملات میں ہے، باقی یو آر فری ناؤ۔ اب اس کے بعد آپ نے طواف الزیارہ کرنا ہے، وہ آپ کر لیں گے تو وہ پابندی بھی آپ کی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے، یعنی یہ 10 ذی الحج کے دن آپ مصروف ہوں گے، پہلے آپ نے رمی کرنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق کرنا ہے، پھر غسل کرنے کے بعد
شام میں آپ طواف الزیارہ کر لیں ورنہ اگلے دن کر لیں۔ اب صرف آپ نے 11 اور 12 ذی الحج کا دن جو گزارنا ہے وہ منا میں گزارنا ہے، اور راتیں وہ بھی منا میں گزارنی ہے، اور پھر رمی کرنی ہے۔ اب ایک واجب آپ کا ابھی بھی باقی ہے کہ جس کو طواف الرخصت کہتے ہیں۔ طواف رخصت کسے کہتے ہیں؟ وہ جب وطن آپ واپس جاتے ہیں تب آپ کا طواف رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حج کا آسان اور مختصر طریقہ۔ یہ 5 دن ہے۔ پہلا دن آپ نے منا میں، دوسرا دن آپ نے عرفات میں، اور بقیہ 3 دن آپ نے، جو باقی 3 دن بچے ہیں وہ بھی آپ نے منا میں ہی گزارنے ہیں بس۔ اور یہ ٹوٹلی آل ٹوگیدر 5 ڈیز بنتے ہیں۔ آخری دن 12 کو عصر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے آپ مکہ آ سکتے ہیں۔ اب اس طرح دیکھا جائے تو یہ 4.5 دن یا 4 راتیں بنتی ہیں۔